ہمیشہ یوں ہی الجھتی رہی ہے ظلم سے خلق، نہ ان کی رسم نہیں ہے نہ اپنی ریت نہیں۔ ناظرین، آج میں موجود ہوں جیلم پریس کلب کے سامنے، اور یہاں پر آج دوبارہ اساتذہ برادری اپنے حقوق کے لیے، اپنے بچوں کے حقوق کے لیے سراپا احتجاج ہے۔ آج پھر وقت اپنے آپ کو دہرا رہا ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں پر ایک سال پہلے امبریلا پروٹیسٹ کے نام سے اساتذہ کرام کی جانب سے ایک احتجاج کیا گیا، لیکن دوبارہ حکومت وقت کی جانب سے تعلیم برائے فروخت اور بچوں کا مستقبل برائے فروخت، اس نعرے کے تحت جو ہے اساتذہ کو اور بچوں کو تعلیم کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اپنے حق کے لیے، بچوں کے حقوق کے لیے اساتذہ سراپا احتجاج ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جیلم میں جو ہے وہ سب سے زیادہ احتجاج ریکارڈ کرایا جا رہا ہے۔ ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن جیلم کی طرف سے بھی یہ واحد بار ہے پورے پنجاب کی جنہوں نے اساتذہ کے ساتھ یکجہتی کرتے ہوئے عدالتوں سے بائیکاٹ کا اعلان کیا ہے، اور آج امجد فاروق گوندل اور دیگر جو بار کی قیادت ہے وہ بھی سٹیج کے اوپر موجود ہے۔ آج کا جتنا بڑا اتحاد ہمیں نظر آیا دیکھنے کو، اس کے پیچھے بہت بڑا ہاتھ ہے جتنی اساتذہ کی یونینز ہیں ان کا بڑا ہاتھ ہے۔ راجہ افضل کیانی، راجہ زبیر جنجوعہ، چودھری وحید حیدر، چودھری ارشد افضل میر اور دیگر لوگ جو ہے ان کا بڑا اہم کردار ہے، کیونکہ یہ الگ الگ یونینز تھیں اور ان کو بڑی مشترکہ کاوشوں کے ذریعے گرینڈ الائنس کے پلیٹ فارم سے جو ہے وہ جمع کیا گیا ہے، اور آج پریس کلب کے سامنے بہت بڑا احتجاج کیا جا رہا ہے، اور حکومت وقت سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ خدارہ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرے۔ ہر چیز برائے فروخت نہیں ہوتی۔ وہ ایک نشئی ہوتا ہے نا گھر میں، اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ کون سی چیز بیچنے والی ہے اور کون سی چیز برائے فروخت نہیں ہے، بس اس کو عادت پڑی ہوئی ہوتی ہے اپنے نشے کی، اور اسی عادت کی وجہ سے اپنے نشے کو پورا کرنے کے لیے وہ گھر کی ہر چیز بیچ دیتا ہے، اور آخر کار وہ گھر ہی بیچ دیتا ہے جو اس کا سہارا ہوتا ہے۔ تو حکومت وقت ہوش کے ناخن لے، اور ان کو سمجھنا چاہیے کہ تعلیم اور صحت ہر بچے کا بنیادی حق ہے۔ تو اسکولز بند ہو رہے ہیں، سارے بچوں کی پڑھائی تعلیم وہ گھر بیٹھے ہوئے ہیں، سارے ان کی تعلیم نہیں ہو پا رہی، ٹیچرز کے ساتھ زیادتی بہت زیادہ ہو رہی ہے، اور کوئی ہمیں روکنے والا نہیں ہے کہ وہ ہماری تعلیم کو بند کریں۔ پالیسیز ہیں، اینٹی ٹیچر پالیسی، اینٹی اسکول پالیسیز اور اینٹی چلڈرن پالیسیز، یہ وہ ساری تعلیم ہے، وہ ساری پالیسیز جو ہیں یہ بچوں کا قتل کر رہے ہیں، غریب بچوں کی تعلیم کا قتل کیا جا رہا ہے، اساتذہ کا معاشی قتل کیا جا رہا ہے۔ ان کی ہر پالیسی، ان کا ہر قانون وہ قانون ہے جو ہمارے خنجر میں، جو ہمارے پیٹھ میں خنجر پھیر رہے ہیں یہ، اور بری طرح سے اساتذہ صرف متاثر نہیں ہو رہے، پوری کمیونٹی متاثر ہو گئی ہے۔ ذرا سوچیں تو، آپ جن کی نجکاری کا سوچ رہے ہیں، جن کو آپ پرائیویٹائز کر رہے ہیں، ان غریبوں کو کون حق دے گا تعلیم کا؟ ایک ریاست کے شہری کا پہلا حق ہوتا ہے یہ تعلیم، آپ اس سے محروم کرنے جا رہے ہیں۔ آپ نے روٹی تو چھین لی، غریب عوام سے روٹی تو چھین لی آپ نے، اب آپ تعلیم بھی چھیننا چاہ رہے ہیں۔ اب آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ تو ہم اب یہ بھرپور احتجاج کرتے ہیں، اگر آپ ہمارے آپ ہمارے مطالبات کو مانیں گے نہیں، اور مطالبات وہ ہیں جو آپ کے سامنے ہیں، ایس ایس سیز کو ریگولر کیا جائے، 17 ایکٹ اے جو ہے اس کو واپس لیا جائے، اساتذہ کی جو آپ اداروں کو بیچ رہے ہیں، جو پیف اور دوسرے جو ہے مسلم ہینڈ یا واٹ ایور جو بھی پرائیویٹ ہے جن کو کر رہے ہیں، ہینڈ اوور کر رہے ہیں، کبھی بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اب اپنا یہ فل فور فیصلہ واپس لیں، اساتذہ کو عزت دیں، اساتذہ کو رسپیکٹ دیں۔ آج ہم یہاں پہ جیلم میں اساتذہ موجود ہیں، ہم اپنے مطالبات لیو انکیشمنٹ کے لیے نہیں آئے، ہم پینشن رولز کی ترمیم کے لیے نہیں آئے، ہم یہاں پہ اپنے اے یوز اور ایس ایس سیز کو ریگولر کروانے کے لیے آج نہیں آئے۔ ہم یہاں آج کیوں آئے؟ ہم صرف یہاں اپنے سارے مسائل کو چھوڑ کے اسکولوں کو پرائیویٹائز کیا جا رہا ہے اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ ہمارے غریب عوام کے بچوں سے تعلیم کیوں چھینی جا رہی ہے؟ ان کو ان کا بنیادی حق کیوں نہیں دیا جا رہا؟ خدا را ہمارے بچوں کو اس طرح سے بے یارو مددگار نہ چھوڑیں۔ کیا پرائیویٹ اسکول ہونے کے بعد بچے اس طرح سے تعلیم حاصل کر سکیں؟ جو ہمارے بچے ہیں یہ ہمارا مستقبل ہے، ہم اپنا مستقبل کیوں تاریخ کرنے پہ تلے ہوئے ہیں؟ ہمارے بچوں سے ان کا بنیادی حق نہ چھینا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ ملے تو اسے میرا سلام کہنا، استاد محترم کو میرا سلام کہنا۔ آج 5 اکتوبر ہے جو کہ استاد ٹیچرز ڈے کے نام سے منایا جا رہا ہے، لیکن ہمارا آج یہاں پہ اکٹھے ہونے کا مقصد، بہت سے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اپنے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں اپنی نوکری کے لیے، ہم اپنے لیے نہیں اکٹھے ہو رہے، ہم اپنے بچوں کی خاطر اکٹھے ہو رہے ہیں۔ میں
ایک گورنمنٹ ایلیمنٹری اسکول ہے جو کہ فواد چودھری کا گاؤں ہے. اس گاؤں سے گورنر بھی بنے ہیں, وزیر بھی بنے ہیں, بڑے بڑے جج بھی بنے ہیں. آج وہ حالات ہے کہ ہمارے اسکول آگے کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے ہمیں کہ ہم کس سال میں ہیں. اتنی وہاں پہ تعداد ہے, اس کو ہائی نہیں کیا جا رہا. اور ہمارا اسکول نہ صحیح لیکن بہت سے اسکول پرائیویٹ کیے جا رہے ہیں. کل کو ہماری باری بھی آنی ہے. جب میں نے اپنے اسکول کے بچوں سے پوچھا کہ آپ کے اسکول آہستہ آہستہ پرائیویٹ ہو رہے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں ٹیچر ہم کام پہ لگ جائیں گے, ہم 5,000 8,000 فیس نہیں دے سکتے. تو اب کیا ہمیں اسٹیٹ کی صرف ایک ذمہ داری ہے مفت تعلیم پرووائڈ کرنا. جب آپ وہ نہیں دے رہے تو پھر آپ کا مقصد پیچھے کیا رہ جاتا ہے. مریم نواز آج 4 بندوں میں بات کر رہی ہے, کس کی وجہ سے؟ اپنے استادوں کی وجہ سے. تم انہیں استادوں کو ذلیل کر رہی ہو سڑکوں کے اوپر. اور پنجابی میں کہنا چاہوں گی کہ سب کچھ تختے لاہور پھنسی ہے, ساڈے غریباں دے نال مر جان انہاں پھنسی کچھ بھی نہیں, سب کچھ لاہور پھنسی ہے. جے کچھ لاہور نو نوازو, توانو نوازو, گڈیاں ٹواڑیاں, پیٹرول ٹواڈا, بنگلے باہر ٹواڈے, استاداں دا کچھ نہیں. ساڈے ساری زندگی لنگ جاندی ہے, ساڈے کول گھر نہیں بنتا. ساڈے غریباں دے بچے اوہی پڑھ کے افسر لگے ہوندے, انہاں دی گھر دی روٹی چلے گی. ساڈے کول کی ہے؟ کچھ بھی نہیں. اے غریب بچے جنہاں نوں پڑھا کے سب بڑا گھر چلانے ہیں, تو ساڈے پیچھے پے گئے. اب کچھ دا خدا دا خوف. میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ جو ہمارا ملک ہے, یہ جو ہمارے اسکول ہیں, یہ تھوڑی دیر کے لیے یہی تصور کر لیجئے کہ یہ ہمارے دریا ہیں اور ہم ایک ایسی کشتی کے نگہبان ہیں جس میں ہمارے بچے سوار ہیں. تو مجھے بتائیے کہ اگر ہمارا سمندر, ہمارا دریا, اس میں لہریں زور پکڑیں گی تو کیا ہم ملاح ہیں اپنی کشتی کو سہارے پہ چھوڑ کے ہم بھاگ جائیں گے؟ نہیں. ہم ڈوبیں گے تو ہمارے بچے ڈوبیں گے, بچے ڈوبیں گے تو ہماری کوئی ہستی نہیں. تو یاد رکھیے کہ ہم اپنی کشتی کو ڈوبنے نہیں دیں گے. یہ بچے ہمارا مستقبل ہے. بچوں کے بغیر ہمارا وجود بے معنی ہے اور ہمارا وجود بچوں کے بغیر بے معنی ہے. ہم دونوں ایک کشتی کے سوار ہیں. اور میں یہ موج بڑے یا آندھی آئے, دیا جلائے رکھنا ہے, گھر کی خاطر سو دکھ جھیلے, گھر تو آخر اپنا ہے. سال پورا گزر گیا ہے, اس سے پہلے بھی اساتذہ تنظیمیں احتجاج کرتی رہی ہیں ہماری, لیکن پچھلے سال 17 اکتوبر کو یہاں پہ اسی مقام پہ ہم سارے اساتذہ جمع ہوئے تھے اپنے حقوق کے لڑنے کے لیے, اپنے بچوں کے حقوق کے لڑنے کے لیے, اسکول کی نجکاری پرائیویٹائزیشن کے خلاف لڑنے کے لیے, لیو انکیشمنٹ کے خلاف لڑنے کے لیے. لیکن سٹل ہم اسی مقام پہ کھڑے ہیں. حکمرانوں نے اپنے کان بند کیے ہوئے ہیں, وہ بالکل بھی ہماری کسی آواز پر کان نہیں دھر رہے ہیں. عوام کے ساتھ اور ہم سرکاری ملازمین کے ساتھ, اسپیشلی اساتذہ کے ساتھ ویسے ہی ان کے ساتھ ظلم جاری ہے. اسکول پرائیویٹائز, پرائمری سارے اسکول کیے جا چکے ہیں, اب مڈل اسکولوں کی باری ہے, اس کے بعد ہائی اسکول آ رہے ہیں اور اساتذہ کو گھر بھیجا جا رہا ہے. اکثر بچے جو ہیں 20 روپے فیس بھی نہیں دے سکتے, تو ان کے 8-8 10-10 بچے ہیں, تو وہ کہاں سے پرائیویٹ اسکولوں کی جو ہے نا فیس پے کریں گے؟ آپ لوگ مجھے بتائیں. ٹھیک ہے. اور میں خود جو میرے ابو گاؤں کے نمبردار تھے فوت ہو گئے ہیں, میرے بھائی کو فالج ہے. ٹھیک ہے. اور میں ڈائیورس شدہ ہوں عورت, اور میری 27 سالہ نوکری ہو گئی ہے. اب مجھے پینشن نہیں ملے گی, میں پینشن کے سہارے پہ بیٹھی ہوئی ہوں. ہم میں سے کوئی بھی, چاہے وہ خواتین اساتذہ ہیں, چاہے وہ مرد اساتذہ ہیں, کوئی بھی قلم کے ساتھ اپنا تعلق نہیں توڑنا چاہتا, اور اپنی حدود میں رہ کے جو انہوں نے اس پیغمبری پیشے کے ساتھ عہد کیا ہوا ہے, اسی عہد کو پورا کرتے ہوئے اپنی حدود میں رہنا چاہتے ہیں, اسکول کی حدود کے اندر رہنا چاہتے ہیں. ہم یہاں سڑکوں پہ نہیں آنا چاہتے. ہم